السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جاسوسی ادب کے شاہکار مصنف مظہر کلیم ایم اے کے ناول جعل جاسوس کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں اس ناول کی ایپیسوڈ 19 کی طرف۔ یہ راہداری ایک دروازے پر جا کر ختم ہوئی۔ صفدر نے سر دوسری طرف کر کے احتیاط سے جھانکا اور اس کی نظریں آگے والی راہداری کے ایک دروازے پر جم گئی جہاں دو مسلح محافظ بڑے چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ صفدر اور ان دونوں محافظوں کے درمیان فاصلہ اتنا تھا کہ وہ ان کے چونکنے سے پہلے ان تک نہ پہنچ سکتا تھا اور فائرنگ وہ کرنا نہ چاہتا تھا کیونکہ اس طرح وہ بری طرح پھنس جاتا۔ اب یہ کی صورت تھی کہ وہ کوئی اور راستہ تلاش کرتا۔ اس نے نظریں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر دروازے کے اوپر اسے ایک خانہ سا بنا ہوا نظر آیا جس میں سے ہوا نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ صفدر ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ اس کمرے سے ہوا کی نکاسی کے لیے یہ خانہ بنایا گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ کیا اس پوزیشن کو چیک کرے، کیونکہ اسے قطعاً علم نہ تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو کہاں لے جایا گیا ہے اور وہ کس حال میں ہے۔ لیکن اب دوست والے کمرے سے راستہ صرف اسی راہداری تک جاتا تھا۔ راہداری آگے جا کر مڑ جاتی تھی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں آگے کسی اور جگہ لے گئے ہوں، لیکن محافظوں کو کراس کیے بغیر وہ آگے نہ بڑھ سکتا تھا اور پھر محافظوں کا اس کمرے کے سامنے رہ دینے سے تو یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس کمرے میں کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ چنانچہ صفدر پہلے اس کمرے کو چیک کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر کمرے میں کوئی بات ثابت نہ ہوئی تو بعد ازاں اپنے محافظوں سے نپٹنے کا سوچے گا۔ چنانچہ وہ تیزی سے اچھلا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ کھانے کے کناروں پر جم گیا۔ پھر وہ ہاتھوں کے بل اوپر اٹھتا چلا گیا۔ کھانا خاصا بڑا تھا، اس لیے کھانے کے اندر وہ داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ خانہ ایک طویل سرنگ کی طرح کا تھا جس کی دوسری طرف سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھی اور کسی پنکھے کے چلنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ ظاہر ہے یہ آواز ایگزاسٹ فین کی ہی ہو سکتی تھی۔ صفدر رینگتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس کے اختتام تک پہنچ گیا۔ واقعی ایک بڑا سا ایگزاسٹ فین موجود تھا جس کی آواز بے حد مدھم تھی۔ ایگزاسٹ فین کی سائیڈوں سے ہوتا ہوا صفدر اس سے اندر جھانک سکتا تھا، البتہ پنکھے سے نکلنے والی تیز ہوا نے اس کی ٹوپی اڑا دی تھی۔ لیکن صفدر نے ٹوپی کی پرواہ کیے بغیر سر کو ایک طرف جھکایا، پھر خالی رکھنے میں دیکھنے لگا۔ تیز ہوا کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، لیکن اس نے آنکھوں کو دبا کر کھولے رکھا۔ لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑا کیونکہ اس کے اندر سے نعمانی کے چیخنے کی آوازیں سنی اور دوسرے لمحے نعمانی کے ساتھ صدیقی اور پھر چوہان کی بری طرح چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ان کی آوازوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان پر خوفناک تشدد کیا جا رہا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ پنکھے کی سائیڈ میں اتنی سی جگہ تھی کہ جس سے وہ کمرے کے اندر بخوبی جھانک سکتا تھا اور ساتھ ہی اس کا ساتھیوں کی چیخنے کے ساتھ ساتھ تنویر کی گالیاں بھی سن سکتا تھا۔ پھر صفدر سے برداشت نہ ہو سکا۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ مشین گن کی نال پنکھے کے پروں میں دے کر اسے توڑ دے، لیکن دوسرے لمحے اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اب اس کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئی تھی اور اسے سرخ رنگ کی وہ تار پنکھے کی سائیڈ پر ٹیپ سے لگی ہوئی نظر آ گئی۔ صفدر نے ہاتھ اس تار کی طرف بڑھایا مگر پنکھے کے پار اور دیوار کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ اس کے ہاتھ پروں سے ٹکرائے بغیر تار تک پہنچ نہ سکتے تھے۔ صفدر نے اپنا ہاتھ دیوار کے بالکل قریب کر کے اسے زور سے دبایا۔ اس طرح اس کا ہاتھ پچک گیا اور پروں کے دائرے سے بال برابر ہٹ گیا تھا۔ وہ اس طرح ہاتھ کو دبائے ہوئے اندر لیتا چلا گیا اور چند لمحوں بعد اس کی انگلیاں اس تار تک پہنچ گئی۔ صفدر نے ناخنوں کے نچلے حصے میں لگے ہوئے تیز بلیڈوں کو اس تار پر آزمایا اور ساتھ ہی اس نے دوسرا ہاتھ مشین گن کے لکڑی کے دستے پر مضبوطی سے جمایا ہوا تھا تاکہ اسے بجلی کا شاک نہ لگے۔ تیز بلیڈوں نے چند ہی لمحے میں تار کو کاٹ ڈالا۔ صفدر کے جسم کو جھٹکا ضرور لگا لیکن وہ اسے سنبھال گیا۔ پنکھے کی رفتار تار کٹتے ہی آہستہ ہونی شروع ہو گئی اور اب اس سے جانے والی بجلی کی رو منقطع ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی روانی میں خاصی تیز رفتاری سے چل رہا تھا، مگر اب وہ پہلے جیسا زور نہ تھا۔ صفدر نے اپنے ایک ہاتھ پنکھے کے درمیان گول سے حصے پر رکھا اور ہاتھ کو زور سے دبایا۔ اس طرح پنکھا جلد ہی ساکت ہو گیا۔ اب اس کے پیروں کے درمیان سے کمرے کا منظر نظر آنے لگ گیا تھا۔ وہ اتنی جگہ بن گئی تھی کہ وہ آسانی سے اندر دیکھ سکتا تھا، مگر پنکھا رکتے ہی اس نے منظر جو دیکھا اس نے اسے بری طرح چونکا دیا اور صفدر نے پھرتی سے مشین گن سیدھی کی اور اس کی نال پروں کے درمیان سے آگے گزار کر وہ چوکنا ہو گیا۔ اس نے سیکرٹ سروس کے ایک بڑے سے چکر کے ساتھ بندھے ہوئے دیکھا تھا اور دو آدمی ہینڈل گھما رہے تھے، جبکہ سامنے وہ دو آدمی کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور ان کے قریب دیوار کے ساتھ لگے ہوئے دو مشین گن بردار کھڑے تھے۔ ان کی پشت
اس دیوار کی طرف تھی۔ عمران ایک ستون کے ساتھ بندھا ہوا کھڑا تھا، اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے لیکن وہ حرکت کر رہے تھے۔ چکر کو مسلسل گھمایا جا رہا تھا اور سوائے کیپٹن شکیل کے باقی سب لوگ ذبح ہونے والے بکروں کی طرح چیخ رہے تھے اور ان چیخوں میں تنویر کی گالیوں کا طوفان بھی شامل تھا۔ بتاؤ کیا ریا، اپنی اصلیت بتاؤ، اچانک سامنے کھڑے ہوئے ایک شخص نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، مگر اسے سوائے چیخنے گالیوں کے اور کوئی جواب نہ مل سکا۔ چلاؤ اور چلاؤ، زور سے ان کی رگیں توڑ ڈالو، اس آدمی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، مگر اسی لمحے صفدر نے عمران کو بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر اس آدمی پر گرتے ہوئے دیکھا اور پلک جھپکنے میں چیخنے اور حکم دینے والا آدمی عمران کے بازوؤں کے حلقے میں کسا اس کے سینے کے سامنے موجود تھا۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے بڑی پھرتی سے دوسرے آدمی کو ٹانگ ماری اور وہ آدمی اچھل کر منہ کے بال زمین پر جا گرا اور عمران سینے سے لگے ہوئے آدمی کو گھسیٹتا ہوا دیوار کے ساتھ لے گیا۔ خبردار، اگر کسی نے حرکت کی تو میں اس کی گردن توڑ دوں گا، عمران نے غصے میں دھاڑتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کا بازو جھٹکے میں آ گیا اور اس کے بازو میں پھنسے ہوئے آدمی کے حلق سے کربناک چیخ نکل گئی۔ اسی لمحے مشین گن برداروں نے تیزی سے حرکت کی اور انہیں مشین گنوں کا رخ عمران کے پہلو کی طرف کرنے لگی تھی کہ عمران نے پھرتی سے رخ موڑا اور اس آدمی کو ان کی مشین گنوں کے سامنے کر دیا، مگر اسی لمحے اس آدمی نے جسے عمران نے ٹانگ ماری تھی پھرتی سے کھڑے ہو کر ریوالور نکالی اور اب عمران دونوں اطراف سے پھنس چکا تھا۔ صفدر نے ٹریگر پر انگلی کو حرکت دی ہی تھی کہ مشین گن کا فائر کر کے اس ریوالور بردار کو اڑا دے کہ اسی لمحے عمران نے پوری قوت سے جھٹکا دے کر اپنے بازو میں جکڑے ہوئے آدمی کو ریوالور بردار پر اچھال دیا اور خود وہ بجلی کی سی تیزی سے مشین گن برداروں سے جا ٹکرایا۔ عمران نے مشین گن برداروں کو اچھال کر دیوار سے دے مارا تھا، پھر عمران نے ایک مشین گن پر قبضہ کرنے کے لیے چھلانگ لگا دی اور عین اسی لمحے صفدر کی تیز نظروں نے چکر کے ہینڈلوں کے ساتھ کھڑے ہوئے دو آدمیوں کو دیکھا جنہوں نے نہ جانے کہاں سے مشین گنیں اٹھا لی تھی۔ اب صفدر نے ٹریگر دبانے میں ذرا سا بھی توقف نہ کیا اور اس کی گن سے نکلنے والی گولیوں نے ایک لمحے میں ان دونوں کو چاٹ لیا اور دوسرے لمحے اس نے مشین گن کا رخ بدلا اور دیوار سے ٹکرا کر اٹھتے ہوئے مشین گن برداروں پر فائر کھول دیا اور اس طرح کمرہ مشین گن کی گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ عمران نے انتہائی پھرتی سے مشین گن کا رخ بدلا اور اس نے ریوالور بردار اور اس کے ساتھی کی طرف فائر کرنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے وہ ریوالور بردار نے ٹریگر دبا دیا اور اس کی گولی عمران کے ہاتھ پر پڑی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے ہاتھ سے مشین گن اڑ کر دور جا گری۔ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی جگہ بدلی اور اس کی دوسری گولی عمران کے جسم کے قریب سے نکلتی چلی گئی۔ ادھر دوسرا آدمی جسے عمران نے جکڑا ہوا تھا بجلی کی سی تیزی سے چھلانگ لگا کر دروازے سے جا ٹکرایا۔ صفدر نے انتہائی پھرتی سے مشین گن کا رخ ریوالور بردار پر کیا کیونکہ وہ عمران کے لیے زیادہ خطرناک تھا اور گولیاں اس کے جسم میں گھستی چلی گئی اور وہ دھڑام سے فرش پر جا گرا، مگر اسی اثنا میں پہلا آدمی دروازہ کھول کر باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب صفدر مشین گن کا رخ دروازے کی طرف کر چکا تھا، مگر وہ آدمی ایک لمحے پہلے نکل گیا تھا۔ دروازے کی طرف مشین گن کا رخ کرنا عمران کی زندگی کو بچا گیا کیونکہ اس دروازے پر ان دو مشین گن برداروں کی جھلک نظر آئی تھی جو دروازے کے باہر کھڑے تھے اور اس کے ساتھ ہی اس کی مشین گن سے نکلنے والی گولیاں ان کو مشین گن چلانے کی مہلت ہی نہ دی، ورنہ عمران ان کی فائرنگ پر بالکل سیدھ میں موجود تھا اور اسے فائرنگ کے ساتھ ہی ان دونوں کی گرنے کی آوازیں سنائی دی اور پھر باہر سے آدمیوں کی دوڑنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ عمران نے انتہائی تیزی سے بھاگ کر دروازہ بند کیا اور اندر سے لاک کر دیا، پھر وہ تیزی سے بھاگتا ہوا چکر کی طرف بڑھا تاکہ چکر سے چلا کر اپنے ساتھیوں کو اس تکلیف سے آزاد کرائے۔ وہ بھاگ کر ایک ہینڈل پر گیا، پھر اچھل کر اتنے ہی چکر دوسری طرف کے ہینڈل کو سیدھا کیا۔ صفدر عمران کے چکر کی طرف بڑھتے ہی سانپ کی تیزی سے پیچھے سے رینگتا چلا گیا اور چند ہی لمحوں بعد وہ خانے سے نکل کر دوبارہ دروازے کے پیچھے پہنچ گیا۔ پھر اس نے جیسے ہی دروازے سے راہداری کی طرف جھانکا، اسے 10 مسلح آدمی دوڑتے ہوئے راہداری میں نظر آئے۔ وہ اسی دروازے کی طرف آ رہے تھے جس کے سامنے پہلے 2 محافظوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ یہ ہم کس کا شکار ہو گئے؟ صفدر نے دروازے کی آڑ سے مشین گن کا فائر کھول دیا اور آنے والے تیزی سے اس کی گولیوں کا شکار ہوئے۔ چند نے بوکھلا کر واپس بھاگنا چاہا، مگر صفدر نے انہیں واپس بھاگنے کی مہلت نہ دی اور آخری آدمی کے گرتے ہی صفدر دروازے کی آڑ سے نکلا اور تیزی سے بھاگتا ہوا کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسی لمحے راہداری کے آخری موڑ سے اس پر فائرنگ کی گئی، مگر صفدر اچھل کر دروازے سے لگ گیا اور گولیاں راہداری کے درمیان سے گزرتی چلی گئی۔ گولیاں چلانے والے چونکہ خود آڑ میں تھے اس لیے وہ صحیح نشانہ نہ لے سکتا تھا۔
صفدر نے بھی جواب میں فائر کھول دیا۔ پھر ایک لمحے کے لیے صفدر نے فائرنگ روک کر باہر سے چیختے ہوئے کہا، عمران صاحب جلدی سے باہر آ جائیے ورنہ بھی یہاں طوفان پھٹ پڑے گا۔ ایک بار پھر فائر کھول دیا۔ اسی طرح میں لوگوں کو آڑ میں ہی رکھنا چاہتا تھا۔ دوسرے لمحے کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا اور صفدر دروازے سے لپٹ لگائے کھڑا تھا۔ لڑکھڑا کر اندر جانے پر مجبور ہوگا، مگر اس کی یہی لڑکھڑاہٹ اس کی زندگی بچا گئی، کیونکہ راہداری کے موڑ سے ایک بم عین اسی لمحے پھینکا گیا تھا اور وہ بم دروازے کی سائیڈوں کے قریب آ کر پھٹا تھا۔ اگر صفدر باہر کھڑا اندر نہ جاتا تو یقیناً وہ بم اسے بری طرح زخمی کر دیتا اور موت کی وادی میں دھکیل دیتا۔ میں نے روکتا ہوں، آپ سب لوگ بائیں طرف بھاگیں، وہاں لانچ موجود ہے، عمران نے کہا اور مشین گن کی نال باہر نکال کر دائیں طرف فائرنگ کی، اور اس کی فائرنگ نے راہداری کے آخری حصوں میں چیخوں کا طوفان برپا کر دیا۔ وہ لوگ شاید بم کے دھماکے سے یہ سمجھے تھے کہ فائرنگ کرنے والا مر چکا ہے، اس لیے بھاگے آ رہے تھے۔ پھر عمران بھی اس فائرنگ میں شامل ہو گیا۔ اب تو دائیں طرف سے گولیاں اڑی چلی جا رہی تھی کہ ایک لمحے کا بھی وقفہ پیدا نہ ہو رہا تھا۔ اس فائرنگ کی آڑ میں عمران کے دوسرے ساتھی کمرے سے نکل کر تیزی سے پچھلے دروازے کی طرف بھاگتے چلے گئے، اور ان کے بھاگتے ہی عمران اور صفدر بھی فائرنگ کرتے ہوئے تیزی سے پیچھے پیچھے بھاگتے گئے۔ پھر دروازے کی آڑ میں آ گئے۔ بھاگو، تیز رفتاری سے بھاگو، عمران نے چیخ چیخ کر کہا۔ پھر سب بے تحاشا راہداری میں دوڑتے ہوئے اس آبدوز والے کمرے میں پہنچ گئے۔ جب وہ مڑے ہی تھے کہ دوسری طرف سے ان پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ شاید حملہ آور ان کے بھاگنے کے بعد ان کے پیچھے بھاگے ہوئے تھے، لیکن موڑ کی وجہ سے یہ لوگ ان کی فائرنگ سے بچ گئے۔ پھر موڑ پر صفدر اور تنویر نے مورچے سنبھال لیے، انہوں نے بے تحاشا فائرنگ شروع کر دی۔ میں ان کے پیچھے ہی 2 مشین گنیں بھی موجود تھی جو صفدر اور عمران نے سنبھال رکھی تھی، اور چونکہ پہلی مشین گنوں کے میگزین بے تحاشا فائرنگ کی وجہ سے اب ختم ہونے کے قریب تھے، اس لیے انہوں نے پھرتی سے وہ دونوں مشین گنیں بھی اٹھا لی اور ایک بار پھر فائرنگ پورے زور و شور سے ہونے لگی۔ عمران باقی ساتھیوں کو لے کر آبدوز والے کمرے میں داخل ہو گیا، اور چونکہ آتے ہوئے راستہ دیکھ چکا تھا اس لیے اسے کمرہ تلاش کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے سب تیزی سے آبدوز میں داخل ہوئے، اور عمران نے کمرے کی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ایک سرخ ہینڈل کو زور سے نیچے کھینچا۔ آبدوز کے نیچے سے فرش ہٹتا چلا گیا۔ آبدوز تیزی سے نیچے موجود پانی میں ڈوبتی چلی گئی۔ عمران نے ہینڈل کو ذرا سا اوپر کو اٹھایا تو فرش ایک بار پھر تیزی سے دونوں اطراف سے برابر ہونے لگا۔ اب وہ سب آبدوز نیچے پانی میں آ گئی تھی۔ اب فرش کے دونوں سروں نے آبدوز کو جکڑ لیا تھا اور آبدوز مزید نیچے چلی گئی۔ عمران دروازے کی طرف دوڑا، اس نے سر باہر نکال کر صفدر اور تنویر کو واپس آنے کے لیے کہا۔ صفدر اور تنویر تیزی سے مڑے، پھر بے تحاشا بھاگتے ہوئے کھلے ہوئے دروازے سے اندر پہنچ گئے۔ آبدوز میں آ جاؤ، عمران نے کہا، اور خود وہ ہینڈل کی طرف بھاگا۔ اس نے ہینڈل کو دوبارہ نیچے جھکایا، فرش ایک بار پھر پیچھے ہٹتا چلا گیا اور وہ آبدوز اوپر پانی پر بیٹھنے لگی۔ عمران ہینڈل کھینچ کر بھاگا اور اس نے چھلانگ لگا کر آبدوز میں داخل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پھرتی سے ڈھکن بند کر کے اسے اندر سے لاک کر دیا۔ پھر وہ بھاگتا ہوا نیچے گیا اور اس نے کنٹرول پینل سنبھال لیا۔ آبدوز کی سکرین روشن ہوئی اور عمران نے اسے چلا کر تیزی سے موڑ کر الٹی طرف بھگا دیا۔ ابھی اس نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اچانک اسے سکرین پر آبدوز کے سامنے ایک بڑا سا فولادی گیٹ نظر آیا جو اوپر سے نیچے کہیں پانی کی تہہ تک چلا گیا تھا۔ یہ دروازہ خاص قسم کے فولاد سے بنایا گیا تھا تاکہ آبدوز کی ٹکر سے ہٹ نہ کیا جا سکے، اور عمران بھی اس سے آبدوز کو ٹکرانا نہ چاہتا تھا کیونکہ اس طرح آبدوز بھلی ٹوٹ پھوٹ سکتی تھی اور ظاہر ہے پھر ان کا جزیرے سے نکل جانا ناممکن ہو جاتا۔ لیکن گیٹ توڑے یا کھولے بغیر باہر نکلنا بھی تو محال تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے خطرہ تھا کہ کہیں دوبارہ وہ کنٹرول پینل نہ ختم کر دیا جائے، ایک بار پھر وہ بے بس ہو کر رہ جاتا۔ ماسک کہاں ہے؟ اچانک عمران نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ آبدوز کو روک چکا تھا۔ پھر صفدر نے تیزی سے ماسک اس کی طرف بڑھا دیا۔ ماسک وہ پہلے اوپر والے حصے میں پڑا ہوا اٹھا آیا تھا۔ عمران نے تیزی سے ماسک منہ پر چڑھا لیا۔ وہ شاید ماسک پہن کر اس آبدوز سے باہر جانا چاہتا تھا کہ اس فولادی گیٹ کو کھولنے کی کوئی ترکیب سوچے، مگر اس سے پہلے کہ وہ قدم بڑھاتا اور اوپر جاتا اس نے اپنی تمام ساتھیوں کو لڑکھڑاتے ہوئے گرتے دیکھا، اور پھر وہ چونک پڑا۔ ان پر دوبارہ وہی مفلوج کر دینے والی گیس کا اٹیک کیا گیا تھا، اور عمران خوش قسمتی سے چند لمحے پیشتر گیس ماسک پہن چکا تھا، ورنہ اس کا حشر بھی باقی ساتھیوں جیسا ہوتا۔ اپنے ساتھیوں کو دوبارہ مفلوج ہوتے دیکھ کر اس نے باہر نکلنے کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ اسے خیال آ گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آبدوز باہر نکلتے ہی وہ لوگ اس پر کوئی اور خوفناک سائنسی حربہ استعمال کر دیں۔ لیکن اب مسئلہ اس دروازے کا پھنسا ہوا تھا۔ پھر عمران کے ذہن میں وہی بموں کا خیال آیا۔ وہ تیزی سے دوبارہ کنٹرول پینل کی طرف بھاگا
اور وہی بم سلنڈر میں ڈالے، اس لیے اب اسے بم ڈالنے کی ضرورت نہ تھی۔ اور پھر اس نے پینل کے ایک خصوصی سیکشن پر لگے ہوئے بٹنوں کو اوپر نیچے کیا۔ پھر جب ڈائل پر سوئیاں مخصوص ہندسوں پر پہنچ گئی تو عمران نے پھرتی سے ایک بڑا سا ہینڈل نیچے کو کھینچ لیا۔ دوسرے لمحے عبدوس کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ پھر عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے کنٹرول پینل پر موجود سکرین کو آگ لگ گئی ہو۔ ایوانوف اپنے اوپر آنے والی فائرنگ سے بال بال بچا تھا اور دروازے سے باہر نکلتے ہوئے چیختا ہوا راہداری کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ پھر دوسری طرف موجود مسلح محافظ اس کی چیخیں سن کر ادھر دوڑے۔ بھاگو، ان مجرموں کو ختم کر دو، گولیاں مارو، ایوانوف نے چیختے ہوئے کہا اور خود وہ آپریشن روم کی طرف اڑتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ آپریشن روم میں داخل ہوا تو وہاں سب لوگ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف تھے جیسے ہر طرف حالات بالکل پرسکون ہو۔ ظاہر ہے انہیں کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ ایوانوف اور 11:30 پر کیا گزر چکی ہے۔ چکوف 11:30 مارا گیا ہے، جلدی سے کنٹرول پینل سنبھالو، ایوانوف نے اندر داخل ہوتے ہوئے چیخ کر کہا اور آپریشن میں موجود سب لوگ بری طرح چونک پڑے۔ ایوانوف کی بگڑی ہوئی حالت اور پھر 11:30 کی موت نے ان سب کو بخلا دیا تھا۔ کیسے باس؟ سب نے بیک زبان ہو کر پوچھا۔ وہ مجرم، وہ بہت بڑے شیطان ہیں، انہوں نے سب کچھ ختم کر دیا، انہیں روکو، انہیں مار دو، ایوانوف نے بخلائے ہوئے لہجے میں کہا اور اسی لمحے ایک آدمی دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ باس، ہم کمرے سے نکل گئے ہیں، کمرے کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں، بلکہ اب تک تو وہ چلے گئے ہوں گے، اس آدمی نے تیزی سے کہا۔ اوہ چکوف، اب 2 سیکشن کا کنٹرول بھی تم ہی نے کنیکٹ کر لو، میں خود انہیں روکنا چاہتا ہوں، ایوانوف نے ایک نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ نوجوان تیزی سے بھاگتا ہوا کنٹرول پینل کی طرف بڑھا اور اس نے تیزی سے اس کے بٹن دبائے، پھر انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو، آپ 2 سیکشن۔ ہیلو، مین آپریشن روم سے چکوف بول رہا ہوں، چکوف نے چیختے ہوئے کہا۔ یس سر، کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا گیا۔ چیف باس کا حکم ہے، جلدی سے اپنے سیکشن کو مین آپریشن روم سے کنیکٹ کرو، مجرم دوبارہ ایٹمک عبدوس پر قبضہ کر رہے ہیں، چیف باس خود انہیں ختم کرنا چاہتا ہے، چکوف نے چیختے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی کنٹرول پینل کا ایک حصہ جاگ اٹھا اور چکوف نے تیزی سے اس کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے اور اس کے ساتھ ہی دیوار پر لگی ہوئی ایک بڑی سی سکرین روشن ہو گئی۔ چکوف تیزی سے بٹن دباتا چلا گیا، پھر سکرین پر جیسے ہی اس جگہ کا نشان ابھرا جس میں ایٹمک عبدوس موجود تھی، چکوف نے ہاتھ روک لیا۔ عبدوس تیزی سے جزیرے کی باہر کی طرف جا رہی تھی۔ فولادی گیٹ سے راستہ بند کر دو، ایوانوف نے عبدوس کو باہر جاتے دیکھ کر چیختے ہوئے کہا اور چکوف نے تیزی سے پینل پر لگے ہوئے چند اور سوئچ دبائے اور پھر ایک فولادی گیٹ نیچے پانی میں گرتا ہوا نظر آیا اور عبدوس کا راستہ باہر ہی رک گیا۔ اب انہوں نے مفلوج کرنے والی گیس کا اٹیک کرنے کو بولا، جلدی کرو، ایوانوف نے چکوف کو تیزی سے ادھر ادھر جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر چند لمحوں کی بخلاہٹ کے بعد وہ بٹن ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے پھرتی سے وہ بٹن دبایا، اس بٹن کے دبتے ہی اس کے اوپر لگے ہوئے ڈائل پر سرخ رنگ کی سوئی تیزی سے ایک مخصوص ہندسے کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ جب وہ اس ہندسے پر پہنچی تو چکوف نے بٹن دوبارہ آف کر دیا اور سوئی واپس اپنی جگہ پر چلی گئی۔ اب وہ سسٹم آن کرو جس سے عبدوس کا اندرونی حصہ چیک کیا جا سکتا ہے، ایوانوف نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ چکوف نے تیزی سے پینل کے ایک حصے پر لگے ہوئے بٹن آن کرنے شروع کر دیے اور ساتھ ہی سکرین پر منظر بدلتے چلے گئے اور چند لمحوں بعد عبدوس کا اندرونی حصہ سکرین پر نظر آنے لگا۔ ارے یہ تو گیس ماسک پہن رہا ہے، اس پر تو مفلوج کرنے والی گیس کا اثر نہیں ہوا، ایوانوف نے چونکتے ہوئے کہا، کیونکہ اس نے عبدوس کے اندر موجود کپتان پر ایک آدمی کو گیس ماسک پہنے ہوئے کھڑے دیکھ لیا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اس کے متعلق کوئی ترکیب سوچتا، اچانک پینل پر ایک طوفان سا آ گیا اور اس کے ساتھ ہی آپریشن روم میں انتہائی تیز سائرن بجنے لگا۔ ارے حملہ، جزیرے پر حملہ ہو گیا، ایوانوف نے چیختے ہوئے کہا اور چکوف کے ساتھ ساتھ آپریشن روم میں موجود ہر شخص بری طرح اچھل پڑا۔ چکوف نے تیزی سے اس کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے، ابھی وہ مختلف بٹن دبا ہی رہا تھا کہ سائرن بجنا ختم ہو گئے اور سکوت سطاری ہو گیا۔ اسی لمحے سکرین پر اس جگہ کا منظر ابھرا جہاں عبدوس موجود تھی، مگر اب وہاں عبدوس کا نام نشان تک نہ تھا۔ عبدوس کہاں گئی؟ اوہ، فولادی گیٹ بھی ختم کر دیا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایوانوف نے فولادی گیٹ کے مختلف حصوں کو پانی میں تیرتے دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، باس، اس جگہ تابکاری اثرات نہیں کر سکتی، چکوف نے ایک ڈائل کو دیکھتے ہوئے پریشان سے لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تابکاری اثرات؟ ارے غضب خدا کا!
ہمیں اس شیطان نے وہ زیرو بم نہیں دکھایا۔ اوہو، اس نے اسی بم سے فولادی گیٹ توڑا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور آپ دوست کو تلاش کرو، ڈھونڈو اسے اور اس آپ دوست کو روکو، ہر قیمت پر روکو، ایوانوف نے شدت سے ناچتے ہوئے کہا۔ اور چکوف نے اپنی کوششیں تیز کر دی، وہ تیزی سے مختلف بٹن دباتا رہا، سکرین پر منظر بدلتے چلے گئے۔ پھر چند لمحوں بعد سکرین پر آبدوز نظر آ گئی، جو انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی جزیرے سے باہر نکلتی چلی جا رہی تھی۔ اوہ روکو اسے، ہر قیمت پر روکو، یہ بھاگ نہ جائے، ایوانوف نے آبدوز کو دیکھتے ہی چیخ کر کہا۔ اس پر اینٹی میگنیٹک فائر کھول دوں؟ چکوف نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اینٹی میگنیٹ فائر؟ اوہ، مگر اس سے تو سارا حفاظتی دائرہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم کرو فائر، میں اس سے خود نپٹ لوں گا۔ میں اللہ حکام سے کہہ دوں گا کہ فائر غلطی سے ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، کر دو فائر، ان لوگوں کو بچ کر نہیں جانا چاہیے، چلو جلدی کرو، ایوانوف نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ کبھی ہاں کرتا کبھی نہ، پھر راضی ہو جاتا۔ اس کی ذہنی حالت واقعی بھی حد خراب ہو چکی تھی۔ چکوف نے کنٹرول پینل چھوڑا، پھر تیزی سے بھاگتا ہوا شمالی کونے میں نصب ایک مشین کی طرف بڑھا۔ اس مشین کے اوپر مخصوص پلاسٹک کا غلاف چڑھا ہوا تھا۔ اس نے پھرتی سے وہ غلاف اتارا، پھر اس کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ مشین میں زندگی کی لہر دوڑنے لگی اور تیز گونجنے کی آواز سنائی نظر دینے لگی۔ چکوف نے ایک ہینڈل کو پھرتی سے کھینچا تو گونج کی تیز آواز ہوتی چلی گئی اور چکوف نے تیزی سے مشین کے نچلے حصے پر لگے ہوئے ایک چکر کو گھمانا شروع کر دیا۔ مشین کے اوپر موجود سکرین روشن ہو گئی اور اس پر مختلف منظر ابھرتے چلے گئے۔ آپریشن روم میں موجود تمام آپریٹرز اور چکوف کی نظریں اب اس مشین پر جمی ہوئی تھی اور جیسے ہی سکرین پر پانی میں دوڑتی ہوئی آبدوز کا منظر ابھرا، چکوف نے پھرتی سے اس پر بٹن پر موجود ایک بڑا سا سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا اور اس بٹن کے دبتے ہی مشین کی سکرین پر جھماکے سے ہونے لگے۔ یوں لگتا تھا جیسے بجلی کی لہریں کودتی ہوئی جا رہی ہوں۔ سیٹی کی آواز لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی چلی گئی، پھر ایک زوردار جھماکے کے ساتھ ہی سکرین صاف ہو گئی۔ اوہ، حفاظتی دائرہ ختم ہو گیا، اب فائر کرو، ایوانوف نے بیٹھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور چکوف نے سر ہلاتے سرخ بٹن کے ساتھ والے بٹن کو دبایا اور دوسرے لمحے سکرین پر پانی میں ایک چھوٹا سا بم بجلی کی تیز رفتاری سے چلتا ہوا نظر آنے لگا۔ وہ پانی کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اسی طرح اس کا رخ آبدوز کی طرف تھا، جو خاصی تیز رفتاری سے ابھی تک آگے ہی آگے بھاگی جا رہی تھی، لیکن بم کی رفتار بہرحال آبدوز سے کئی گنا تیز تھی، اس لیے چند لمحوں میں آبدوز کے قریب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پھر آبدوز کے قریب پہنچ گیا۔ ایوانوف اور چکوف کے ساتھ آپریشن روم میں موجود سب آپریٹروں نے اپنے سانس روک لیا اور دوسرے لمحے بم پوری قوت سے آبدوز کے ساتھ ٹکرایا اور آبدوز کے گرد آگ کا ایک دائرہ سا پھیلتا چلا گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے آبدوز کو بجلی کی لہروں نے ڈھانپ لیا ہو۔ آبدوز کی رفتار ختم ہو گئی تھی اور چند ہی لمحوں میں ساکت ہو گئی۔ اب آبدوز کی رفتار اور اس کے گرد بجلیاں کود رہی تھی۔ یہ ہمارے اب یہ قبضے سے نہیں نکل سکتی، ایوانوف نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ اسے یہاں واپس لاؤ، ایوانوف نے کہا اور چکوف نے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ دوسرے لمحے آبدوز کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور پھر اس کی واپسی شروع ہو گئی۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے واپس بھاگی چلی جا رہی تھی۔ زندہ باد۔ اب جیسے ہی آبدوز پہنچے، پہلے اس کا کنٹرول پینل آف کرنا اور اس کے بعد اس کے اندر موجود گیس ماسک پہنتے ہوئے شخص کو اس وقت تک اندر ہی قید میں رکھو جب تک یہ بھوک و پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مار نہ جائے، ایوانوف نے چکوف سے مخاطب ہو کر کہا اور چکوف نے سر ہلا دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ ایوانوف مزید کوئی ہدایات دیتا، اچانک ایک طرف سے فون کی گھنٹی زور سے بجنا شروع ہو گئی۔ ایوانوف ریسیور اٹھا لیا۔ پھر یس ایوانوف اسپیکنگ، ایوانوف نے تحقیقانہ لہجے میں کہا۔ باس، کنٹرولنگ شعبے کا چیف بول رہا ہوں۔ جناب، سارا حفاظتی دائرہ ختم ہو گیا ہے۔ اب تو جزیرہ ایک عام سا جزیرہ بن گیا ہے جہاں ہر شخص آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ آخر اینٹی میگنیٹ فائر کھولنے کی ضرورت کیا پڑ گئی تھی؟ دوسری طرف سے پریشان سے لہجے میں کہا۔ اس کی ضرورت تھی، ورنہ ہمارے سب سے قیمتی آبدوز مجرموں کے سمیت نکل جاتی، ایوانوف نے جواب دیا۔ تو پھر اس سے متعلق آپ خود ہی حکومت کو بتائیں گے۔ ورکنگ پارٹی کے جنرل سیکرٹری کی کال آئی ہے کہ کاسموس جہاز کی تباہی کیوں ہوئی اور حفاظتی دائرہ کیوں ختم ہوا، اور مارشل زاتورے کے متعلق بھی انہوں نے رپورٹ مانگی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ،
کا بائی کال اور حفاظتی دائرے کے متعلق انہیں کیسے پتہ چلا؟ ایوانوف نے اچھلتے ہوئے کہا ابھی کال آئی ہے اور قانون کے مطابق میں نے حفاظتی دائرے کے متعلق رپورٹ دی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے میں بات کرتا ہوں، ایوانوف نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ عبدوس کی کیا پوزیشن ہے؟ ایوانوف نے چیکوف سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ بس جناب پہنچنے ہی والے ہیں، چیکوف نے جواب دیا۔ ایوانوف نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور تیزی سے سیفٹی ڈور کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور جہاں عبدوس کی طرف سے تسلی ہوئی تھی وہاں اسے پارٹی چیف کو اس کی حفاظت کی پریشانی لاحق تھی۔ ظاہر ہے مارشل زاتورے کی ہلاکت کی رپورٹ اور جہاز کی تباہی اور محافظی نظام کا دائرے کا خاتمہ تینوں ہی خوفناک اقدامات تھے، اور جو منصوبہ 1130 نے بنایا تھا وہ تو ظاہر ہے اب اس کے میت کے ساتھ ہی ختم ہو چکا تھا، اب تو اسے خود ہی کوئی کام کرنا پڑنا تھا۔ عمران نے آواز دی، دروازے پر زیرو بم فائر کیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یہی معلوم ہوا کہ سکرین کو آگ لگ گئی ہے، مگر دوسرے لمحے سکرین صاف ہو گئی اور اسے فولادی دروازے کے پرخچے اڑتے دیکھے۔ خوفناک بم نے زبردست فولادی گیٹ کی پرزے سے اڑا دیا اور پانی میں ایک خوفناک قسم کا طوفان برپا ہو گیا، لیکن ظاہر ہے عبدوس کے لیے پانی کا یہ طوفان اس کی کوئی حیثیت نہ رکھتا تھا، اس لیے اس نے پھرتی سے بٹن دبا کر عبدوس کو ایک جگہ بڑھایا اور پھر وہ اس کی رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ وہ جلد از جلد عبدوس کو جزیرے سے دور ہٹانا چاہتا تھا، خاص طور پر حفاظتی نظام کے دائرے سے باہر۔ اس کے اندر ہوتے ہوئے کسی بھی لمحے اس پر کوئی سینسٹیو وار کیا جا سکتا تھا۔ اس کے ساتھ فرش پر مفلوج اور بے بس پڑے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ عبدوس کو دوڑائے چلا جا رہا تھا، لمحہ بہ لمحہ اس کی آواز جزیرے سے دور ہٹتی چلی جا رہی تھی، اور عمران اب اپنے آئندہ اقدام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اب اسے سب سے زیادہ اپنے ساتھیوں کی فکر تھی، کیونکہ اس مفلوج پن کے دور کرنے کے لیے مخصوص محلول کے انجیکشنوں کی ضرورت تھی، کہ ظاہر ہے یہ انجیکشن عبدوس میں موجود نہ تھے اور نہ ہی روسیہ میں اسے کہیں سے تو منگوایا جا سکتا تھا۔ ابھی عبدوس آگے دوڑی چلی جا رہی تھی کہ اچانک اسے سکرین کے اس حصے پر جو عبدوس کی پشت پر کو ظاہر کر رہا تھا پانی میں بجلیاں کوندتی نظر آئی۔ وہ چونکہ اس آپریشن کو دیکھنا چاہتا تھا، وہ اب بھی وہ غور سے ان بجلیوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے دور سے ایک چھوٹے سے بم کو پانی چیر کر عبدوس کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، اور بم سیدھا عبدوس کی طرف ہی بڑھتا چلا گیا۔ عمران سمجھ گیا کہ جزیرے سے اس پر کوئی سائنسی حربہ استعمال کیا گیا، اور ہو سکتا ہے انہوں نے اس بم سے پوری عبدوس کو ہی اڑانے کا فیصلہ کر دیا ہو، اور اس نے عبدوس کی رفتار مزید بڑھا دی اور وہ اس کا رخ تیزی سے دوڑانے لگا۔ تیز رفتاری